الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا بیان چل رہا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو گزشتہ کل سامنے آ چکی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جب کہ شب معراج کا ذکر ہو رہا ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان معجزے کا ذکر ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے کمال کا ذکر ہو رہا ہے، ایک ایسا کمال کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سفر تھا، اس سفر میں اور اس منزل میں اور اس مقام میں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی آگے چلے گئے کہ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ تو ایسے زبردست کمال کا بیان ہے، معراج کا بیان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم شان کا بیان ہے، لیکن قرآن مجید یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب دے رہا ہے وہ لقب ہے بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے۔ عبد، بندہ۔ کل اس موضوع پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے بڑے معجزات کا ذکر فرماتے ہیں، وہاں آپ کا وصف یعنی عبدہ ہونا، یہ وصف اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی بھی انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ عبد بن جائے، وہ اللہ کا حقیقی بندہ بن جائے، وہ اپنے اندر عبدیت کی صفات کو پیدا کر لے۔ کسی انسان کا حسین و جمیل ہونا، عالم ہونا، فاضل ہونا اور نمازی ہونا، روزے دار ہونا، سخی ہونا، بہادر ہونا، یہ ساری کی ساری صفات بعد میں آتی ہیں۔ کسی بھی انسان کی سب سے پہلی، سب سے اہم اور سب سے عظیم صفت قرآنی بیان کے مطابق، قرآن مجید کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ اس بندے کے اندر عبدیت پیدا ہو جائے، وہ عبد بن جائے، وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو انسان کو دنیا میں بھیجا بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ انسان بندگی سیکھے، عبدیت سیکھے، ایک تو بھیجا اس مقصد کے لیے ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے انسان پر جتنے بھی احکامات لازم کیے ہیں، اگر آپ غور فرمائیں، ہم جن جن حکموں کے بھی پابند ہیں، ان حکموں کے پیچھے بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ ہماری ایک ایسی تربیت ہو جائے کہ اس تربیت کے نتیجے میں ہم عبد بن جائیں، بندے بن جائیں۔ ایک تو اللہ نے بھیجا اسی مقصد کے لیے ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ان کے اندر عبدیت پیدا ہو جائے، وہ اللہ کا عبد اور بندہ بن کر زندگی گزارے۔ اور پھر جتنے بھی احکام ہماری طرف متوجہ ہیں، ایک لمبی فہرست ہے اسلامی احکامات کی، خواہ و عبادات کی قبیل سے ہوں یا معاملات کی قبیل سے ہوں یا معاشرت کی قبیل سے ہوں یا اخلاقیات میں آپ دیکھ لیجئے
جتنے بھی احکامات ہیں ان کا بنیادی فلسفہ، بنیادی نچوڑ یہی ہے کہ انسان عبد بن جائے، بندہ بن جائے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ افضل عبادت نماز ہے، سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور نماز میں بھی سب سے افضل رکن سجدہ ہے۔ سب سے افضل عبادت نماز، اور نماز میں سب سے افضل رکن سجدہ۔ سجدہ کیا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو سجدہ عبدیت کا عملی اظہار ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹیک دے؟ عبدیت کے اظہار کا اس سے بڑا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو سجدہ چونکہ عبدیت کا عملی اظہار ہے، اس لیے ہم صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، جتنے بھی کام کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہمارے ان سارے اعمال اور حرکات اور افعال میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہمارا عمل سجدہ ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ سجدہ عبدیت کا عملی اظہار ہے، عملی اظہار ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سورہ علق میں فرمایا گیا کہ سجدہ کر اور قریب آ جا، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ تقرب سجدے میں حاصل ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ سجدہ کر اور قریب آ جا، یعنی اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو سجدہ کرو۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، کسی بھی انسان کا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا تمغہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں اللہ کا عبد بن جائے، اللہ کا بندہ بن جائے۔ یہ انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کا علم، اس کی دانش، اس کا تجربہ اور اس کا مال و دولت، اس کا سخی ہونا، بہادر ہونا، سچا ہونا، وعدہ پورا کرنا، خوب نمازیں پڑھنا، خوب روزے رکھنا، یہ ساری کی ساری باتیں بعد میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے، یہ اس کا سب سے بڑا کمال ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شیخ کو خط لکھا کرتے تھے اور اپنی آمد کی اطلاع دیا کرتے تھے کہ فلاں دن آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ بھی اسلامی ادب ہے کہ جب انسان کسی کے پاس ملاقات کے لیے جائے تو ملاقات سے پہلے اجازت لے۔ اجازت لینا، اطلاع دینا، یہ اسلامی ادب ہے۔ آج یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جب دل چاہا، جس وقت جی چاہا ملنے کے لیے پہنچ گئے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی سے ملاقات کرنا چاہیں تو پہلے اس کو اطلاع دیں، پھر اس سے اجازت لیں، مقررہ وقت پر وہاں پہنچ جائیں اور پھر 3 بار دستک دیں، 3 بار اندر آنے کی اجازت طلب کریں، اور اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، وگرنہ واپس چلے جائیں۔ یہ بھی قرآن نے کہا، اگر اجازت مل جائے ملاقات کی تو ٹھیک، وگرنہ واپس چلے جائیں۔ تو خیر، وہ انہوں نے اپنے شیخ کو اپنی آمد کی اطلاع دی کہ میں فلاں دن ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا۔ ایک بار خط لکھا، مصروفیات کی وجہ سے نہ جا سکے۔ دوسری بار خط لکھا، پھر بھی مصروفیات کی وجہ سے نہ جا سکے۔ تیسری بار خط میں یہ لکھا کہ حضرت اب میں کوئی دن مقرر نہیں کرتا، جب فرصت ملے گی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تیسری بار یہ لکھا خط میں۔ اب اس بار شیخ کی طرف سے جواب آیا۔ جواب یہ آیا کہ تم اپنا ارادہ کرتے رہو، ارادہ کرتے رہو اور ارادے کو ٹوٹنے دو، کہ تم نے ایک ارادہ کیا کہ فلاں دن جاؤں گا لیکن حالات نہ بن سکے، اسباب نہ بن سکے، ارادہ ٹوٹا۔ فرمایا کہ ارادے کو ٹوٹنے دو، ارادے کے ٹوٹنے سے عبدیت پیدا ہوگی، پتہ چلے گا کہ تم بندے ہو۔ کیونکہ جب ارادہ ٹوٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کا فیصلہ میرے فیصلے کے خلاف جاتا ہے اور فیصلہ اسی کا نافذ ہوتا ہے۔
اس کی منشا میری منشا کے خلاف جاتی ہے اور منشا اسی کی نافذ ہوتی ہے۔ میں کچھ چاہتا ہوں، وہ کچھ چاہتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو ارادہ ٹوٹنے دو، ارادے کے ٹوٹنے سے ابدیت آئے گی، اور ابدیت ہی سب سے بڑا کمال ہے۔ ارادہ کرتے رہو، ارادہ ٹوٹنے دو۔ جیسے ایک اللہ والے نے کہا ہے، بعض حضرات نے اس جملے کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، کہ جب میرا ارادہ ٹوٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو میرے ارادے کو توڑ رہا ہے۔ میں نے تو ایک ارادہ بنایا، ایک عزم کیا، لیکن وہ عزم پورا نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ہے جو میرے اس سارے نظام زندگی میں تصرف کر رہا ہے، جس کا فیصلہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا ذکر فرمایا ہے، تو یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو وصف بیان فرمایا وہ وصف ہے بعبدہ، اللہ کا بندہ ہونا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے، عبد بن کر زندگی گزارے، اپنے آپ کو لاچار، بے بس اور اللہ رب العزت کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو بے حیثیت سمجھ کے زندگی گزارے کہ میرے چاہنے سے، میرے فیصلوں سے، میرے ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا یہی اصل کمال ہے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔